حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خیبر کے لیے روانگی کے وقت فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو موسیٰ، تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک ہے؟ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ، کیوں نہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھا کر، یہی جنت کا خزانہ ہے۔ اس دعا کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حاجت اور دعا مقبول فرماتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، نبوت کے ایک خاص رازدار حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو جنگ خندق کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بدترین دشمن اسلام قبیلہ بنو قریظہ کا محاصرہ فرما لیا تو ان یہودیوں نے تنگ آ کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیجئے تاکہ ہم لوگ ان سے اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ مشورہ کر لیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانے سے پہلے ان یہودیوں سے بڑا گہرا دوستانہ تعلق تھا، بلکہ حضرت ابو لبابہ کے کچھ اہل و عیال اور جائیداد و مال بھی اسی قلعہ میں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو بھیج دیا۔ قلعہ کے یہودی ان کو دیکھ کر رونے لگے اور ان سے مشورہ کیا کہ کیا ہم لوگ پیغمبر اسلام کے فیصلہ کو قبول کر کے قلعہ کا پھاٹک کھول دیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو اپنا رازدار سمجھ کر پہلے ہی ان یہودیوں کے بارے میں اپنا فیصلہ سے باخبر فرما دیا تھا کہ یہ یہودی اللہ اور رسول کے بدترین دشمن ہیں، لہٰذا ان کی سزا قتل کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ جب یہودیوں نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے اپنی پرانی دوستی اور اپنے اہل و عیال اور جائیداد و مال کا خیال کرتے ہوئے سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا راز فاش کر دیا اور اپنے گلے پر ہاتھ پھیر کر اشارے سے یہودیوں کو بتا دیا کہ سرکار مدینہ نے تمہارے بارے میں قتل کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار نبوت کے ایک مخفی راز کو فاش کر دیا تھا۔ ادھر فوراً ہی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رب العالمین کا عطاب سے بھرا ہوا فرمان لے کر زمین پر اتر پڑے اور رحمت للعالمین پر یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی۔ ترجمہ کہ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت کرنا، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں سب فتنہ ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ابھی میرے قدم اپنی جگہ سے ہٹے ہی نہ تھے کہ میرے ضمیر نے مجھے اس طرح جھنجھوڑا کہ میں دیوانہ ہو گیا۔ بلا شبہ اس وقت میں نے اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امانت میں خیانت کی ہے، اور اللہ اور رسول کے ساتھ دغا کر کے میں نے بہت بڑا گناہ عظیم کر لیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس گناہ عظیم کے تصور سے لرزہ بر اندام ہو گئے اور اپنے اس جرم پر نادم و پشیماں ہو کر مدینہ منورہ بھاگے اور اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون میں رسی سے جکڑ کر بندھوا لیا اور قسم کھا لی کہ جب تک خداوند کریم میری توبہ قبول نہیں فرمائے گا اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے مجھے نہیں کھولیں گے، خدا کی قسم نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ چنانچہ دن رات تک یہ مسجد کے ستون سے بندھے رہے۔ نمازوں اور انسانی حاجتوں کے وقت ان کی بیوی صاحبہ ان کو کھول دیا کرتی تھیں، پھر وہی ان کو باندھ دیا کرتی تھیں۔ بھوک و پیاس کی شدت سے ان کی قوت سماعت جاتی رہی اور آنکھوں کی روشنی میں بھی کمی آ گئی۔ اسی حالت میں ایک رات جبکہ سرکار مدینہ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف فرما تھے، صبح صادق کے وقت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ناگہاں ہنسی آ گئی۔ بی بی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا،
کہ یا رسول اللہ خدا بند کریم آپ کے دانتوں کو ہمیشہ ہنستا رکھے، بھلا اس وقت آپ کو ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ام سلمہ، میں اس خوشی میں ہنس رہا ہوں کہ ابو لبابہ کی توبہ بارگاہ خدا بندی میں مقبول ہو گئی، اور ابھی ابھی مجھ پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، اے ایمان والو، اگر اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں وہ دے گا جس سے حق کو باطل سے جدا کر لو، اور تمہاری برائیاں اتار دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے حد خوشی ہوئی، چنانچہ فرط مسرت میں بے تاب ہو کر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر اجازت ہو تو میں ابھی ابو لبابہ کو یہ بشارت سنا دوں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو سنا دو۔ چنانچہ فوراً ہی حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے حجرے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر یہ آواز بلند فرمائی کہ اے ابو لبابہ، تمہیں یہ بشارت مبارک ہو کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ بی بی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز کا سننا تھا کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑے اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ستون سے کھولنے لگے، مگر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھری ہوئی آواز میں آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ خبردار، ہرگز کوئی بھی مجھے نہ کھولے، خدا کی قسم جب تک خود حضور رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے دست مبارک سے نہ کھولیں گے، میرے مجرم و گنہگار دل کو تسلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرے رب کریم نے میری خطا کو معاف فرما دیا ہے۔ چنانچہ لوگ ہٹ گئے اور ابو لبابہ نماز فجر کے وقت تک بدستور بندھے رہے، اور لوگ ان کے ارد گرد کھڑے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مسجد نبوی میں نماز فجر کے لیے تشریف لائے تو ابو لبابہ کو پیار و محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر پیغمبرانہ انداز مسرت کے ساتھ تبسم فرما کر مسکرانے لگے۔ سبحان اللہ، پیارے رسول کی مسکراہٹ کا کیا کہنا، یوں مسکرائے جان کی کلیوں میں جان پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ابو لبابہ کی رسیوں کو کھول دیا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر میں پیشانی کے اوپر بالوں کا ایک گچھا رہتا تھا، جب وہ اسے کھول کر اس میں کنگھا کرتے تو بالوں کی لٹ زمین بوس ہو جاتی۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ اسے کٹا کیوں نہیں دیتے، کیا اس کی بقا میں کوئی حکمت مضمر ہے؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ، انہیں کٹانے کا مشورہ دیا جا رہا ہے، ان بالوں سے میرے آقا کریم کے دست مبارک مس ہوئے ہیں، یہی تو میرے سرمایہ آخرت ہیں، میں انہیں کٹانے کی جسارت کیسے کر سکتا ہوں؟ ایک دفعہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، جوش محبت سے بے تاب ہو گئے، آگے بڑھے، آپ کی قمیض مبارک کو جو آپ نے زیب تن کر رکھی تھی ہاتھ سے الٹ دیا، خود اس کے اندر گھس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور جسم اطہر کو چوما۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خیبر کے لیے روانگی کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو موسیٰ، تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک ہے؟ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ، کیوں نہیں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھا کر یہی جنت کا خزانہ ہے، اس دعا کو پڑھنے سے اللہ تعالی تمہاری ہر دعا و حاجات مقبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا یہ عالم تھا کہ زیادہ سے زیادہ وقت بارگاہ رسالت میں گزارتے تھے اور حضور کی زیارت و خدمت کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ وہ ہر اس شخص سے بھی محبت کرتے تھے جو حضور کو زیادہ عزیز ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور نے ان کے سامنے اپنے نواسے حضرت حسن کو اپنی گود میں بٹھا کر فرمایا
یا الہی میں اس کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اس کو محبوب رکھ اور اس کے محبوب رکھنے والے کو بھی محبوب رکھ۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی حضرت حسن کو دیکھتے تھے تو فرط محبت سے ان کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے تو ان سے کہا ذرا اپنے جسم سے کپڑا ہٹائیے تاکہ میں اس حصہ پر بوسہ دوں جس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کپڑا ہٹا دیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی ناف مبارک کو چوم لیا۔ اتباع سنت کی یہ کیفیت تھی کہ ہر کام میں سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھتے تھے۔ عبادات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے تھے اور معاملات میں بھی لفظ با لفظ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی تعمیل اور آپ کے طرز عمل کا اتباع کرتے تھے، ساتھ ہی لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ کسی کو خلاف سنت کام کرتا دیکھتے تو فوراً ٹوک دیتے، اس بارے میں جو کچھ حضور سے سنا ہوتا وہ بتا دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عمدہ غذا سے صرف اس لیے پرہیز کرتے تھے کہ آپ نے کبھی شکم سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ ایک دفعہ ان کے سامنے بکری کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا گیا، انہوں نے یہ کہہ کر اس کھانے سے معذرت کر لی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور آپ نے کبھی سیر ہو کر جو کی روٹی بھی نہ کھائی تھی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں انصار میں سے ایک ایسے نوجوان کی عیادت کے لیے گیا جس کی ماں نابینا ہونے کے علاوہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ میں اس کے سرہانے ہی کھڑا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کپڑے سے اس کا چہرہ ڈھانپ دیا اور اس کی نابینا ماں سے کہا خداوند تعالی آپ کو اس مصیبت میں اجر دے۔ اس نے پوچھا کیا میرا بیٹا فوت ہو چکا ہے؟ میں نے کہا ہاں انتقال کر گیا ہے۔ یہ سنا تو کہنے لگی اے خدا تعالی اگر تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے پیغمبر کی طرف ہجرت کی ہے تو میری ہر سختی و آفت میں فریاد رسی کر اور اس مصیبت کے بوجھ کو آج میرے لیے پسند نہ فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ابھی باہر بھی نہیں آئے تھے کہ اس کا بیٹا اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا کر کھانا کھانے لگا اور ہم نے بھی اس کے ساتھ ہی کھانا کھایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ایسی قوم آنے والی ہے جن کے دل تم سب سے زیادہ رفیق اور نرم ہیں۔ حضور کے ارشاد کے کچھ دیر بعد اشعریوں کا وفد مدینہ طیبہ میں وارد ہوا۔ اس وقت وہ یہ رجز پڑھ رہا تھا کہ ہم پیارے دوستوں سے ملاقات کریں گے، یعنی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عربی سے اور آپ کے صحابہ کرام سے۔ حدیث صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا اہل یمن آ گئے ہیں، ان کے دل بڑے نرم اور رفیق ہیں، ایمان بھی یمنیوں کا ہے اور حکمت و دانائی بھی یمنیوں کا حصہ ہے، تسکین و طمانینت بکریاں پالنے والوں کا شیوا ہے اور اونٹوں کے مالکان میں فخر اور غرور زیادہ ہوتا ہے اور ان کا مسکن مشرق کی طرف ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ قبیلہ بنی تمیم کے چند افراد حاضر ہوئے، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا اے بنی تمیم تمہیں بشارت ہو۔ انہوں نے کہا آپ نے ہمیں بشارت دی ہے تو ہمیں مال و غنیمت و دولت سے بھی کچھ دیجیے۔ ان کی اس مادیت گزیدہ ذہنیت کے باعث حضور کے رخ انور کی رنگت تبدیل ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اہل یمن کا ایک وفد آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بنو تمیم کو بشارت دی لیکن انہوں نے اس بشارت کو قبول نہیں کیا، میں اب تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم اس کو قبول کر لو۔ انہوں نے عرض کی ہم بصد شوق حضور کی دی ہوئی بشارت کو قبول کرتے ہیں۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں، ہمیں بتائیے کہ اس کائنات کی تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ ہی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہ تھی، اس کا عرش پانی کے اوپر تھا
اس نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں تحریر کر دیا ہے۔ یہ شرف قبولیت انہیں کیوں ارزانی فرمایا گیا؟ حضور کے اولین جان نثار مدینہ طیبہ کے دو قبیلے اوس و خزرج تھے جن کا اصل وطن یمن تھا۔ حضور کو ان کے اس اسلامی جذبہ کے باعث ان سے قلبی محبت تھی، کیونکہ ان کا آبائی وطن یمن تھا، اس لیے حضور کے قلب مبارک یمن کے خطہ اور اس میں بسنے والے وہاں کے تمام باشندوں کے لیے بڑی محبت کے جذبات مجزن تھے۔ عرب میں درخت پرستی بھی پائی جاتی تھی۔ مکہ مشرفہ کے قریب ایک بڑا سبز درخت تھا۔ جاہلیت میں لوگ سال میں ایک دفعہ وہاں آتے اور اس درخت پر اپنے ہتھیار لٹکاتے اور اس درخت کے پاس حیوانات ذبح کرتے، کہتے کہ عرب جب حج کو آتے تو اپنی چادریں اس درخت پر لٹکا دیتے اور میں بغرض تعظیم بغیر چادروں کے داخل ہوتے، اس لیے اس درخت کو عنوات کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔